بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی۔ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا عارضہ تھا۔ چھوٹا بھائی 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہیں نوکری کی جائے، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر کے خاک چھانتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں استقبالیہ پر بیٹھی ماڈرن خاتون نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہے، فارغ ہو تو مل لو۔ ثنا کو حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے اندر بلایا۔ جیسے ہی ثنا دفتر میں داخل ہوئی، باس نے دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم کسی مدرسے میں پڑھنے آئی ہو یا جاب کرنے کے لیے آئی ہو؟ ثنا ایک مشرقی لڑکی جو نقاب برقع میں تھی۔ ثنا ایک دم چکرا سی گئی کہ وہ پاکستان میں ہے یا یورپ میں، جہاں برقع پہننے پر اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باس نے کہا جاؤ یہ برقع اور نقاب اتار کے آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی اور برقع نقاب اتار کے آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا کہ پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے، پبلک ڈیلنگ آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تعلیم کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا گیا۔ ثنا تذبذب کا شکار تھی، یہ کیسا انٹرویو ہو رہا ہے؟ لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری بات ماں سے کہہ ڈالی۔ ماں نے کہا بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا۔ حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ بے حیا جس چیز میں ہوگی اسے عیبدار بنا دے گی، اور سب سے اہم بات حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ثنا کو اپنے گھر کی فکر تھی، اپنے بھائی کے مستقبل کی فکر تھی، سو رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر وہ سب کر لے گی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنے نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہوئے کہ وہی ثنا ہے جو کل ڈری سہمی ہوئی ایک مشرقی لڑکی تھی۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کے کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوش زدہ نظروں سے دیکھتے رہے۔ صبح سے لے کر دن بھر لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوش کا نشانہ بنا دیا۔ یہ سارا کچھ ثنا دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ثنا جیسے چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اس کا اسٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ اوباش بھی ثنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، اپنا بیگ ایک طرف پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا بدن تیروں سے چھنی ہو چکا ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بنت حوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی حواس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ حوا کی بیٹی پر یہ ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی حوا کی بیٹی ہے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔